اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فإن اللہ کان بکل شیء علیما لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ احزاب کا یہ رکوع ہے۔ اس سورت کا موضوع جیسا کہ پیچھے واضح کیا جا چکا ہے کہ جو مسلمان جماعت ہے حزب اللہ ہے، اس کے داخلی نظام میں نظم و ضبط اور ڈسپلن، اس کی کامیابی کے طور طریقے اور مختلف پارٹیاں اور گروہ جو اس سچی پارٹی کی مخالف ہیں، ان تمام کی نفی ہے۔ جب نظام کسی جماعت کا مضبوط ہوتا ہے تو اس کے داخلی امور بھی اور باقی تمام پہلو درست اور ترقی کے راستے پر گامزن ہوتے ہیں۔ اس رکوع میں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو نظام میں مسلمانوں کی عدم مداخلت کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور ایذا پہنچانے سے روکا گیا ہے۔ پہلے شروع زمانے میں لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ وہ کس وقت حضور کے گھر میں حضور کی ازواج مطہرات کے سامنے بے پرد آنے جانے کا ماحول تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو محسوس کیا سب سے پہلے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اپنی بیویوں کو پردہ کرایا کریں۔ یہاں لوگ اچھے اور برے، نیک و بد سب آتے رہتے ہیں، تو جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے وہ ازواج مطہرات کا ان سے پردہ ہونا چاہیے۔ اور کچھ ہی عرصے کے بعد پھر پردے سے متعلق آیات اس رکوع میں جو نازل ہوئی ہیں، یہ احکامات آ گئے۔ اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ وافقت ربی عن ثلاث، کہ میں نے اپنے رب سے 3 معاملات میں موافقت کی ہے۔ میری رائے تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق آیت نازل کر دی، ان میں سے یہ آیت پردے کی ہے۔ معاملہ اس کا ایسا ہوا تھا کہ جیسا کہ گزشتہ سے پیوستہ رکوع میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ حضرت زینب بنت جحش کا نکاح پہلے زید سے ہوا تھا، اور زید کی طلاق کے بعد
ان کا نکاح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے آسمانوں میں پڑھا دیا۔ اب جس رات رخصتی ہوئی اگلے دن حضور نے صبح کو ولیمہ کیا لوگوں کا، اور اس کی تقریب بھی تفصیلی روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ میری والدہ ام سلیم نے کوئی کھانا تیار کیا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ سب لوگوں کو خوشی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نئی شادی ہو گئی، تو مبارکباد کے طور پر میری والدہ نے کھانا تیار کر کے میرے ہاتھ حضور کے پاس بھیجا، اور وہ تھوڑا سا کھانا تھا۔ ظاہر ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اہلیہ اور 2-4 آدمی، اور انس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، تو حضور سے عرض کیا کہ والدہ نے کچھ کھانا آپ کے لیے بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہاں کمرے میں رکھ دو اور لوگوں کو دعوت کے لیے بلا لو کہ یہ ولیمہ ہے۔ حضور نے فرمایا جو مسلمان بھی ملے مدینے میں اس کو دعوت دے دو ولیمے کی۔ اب جناب مجمع جمع ہو گیا، حضور کا گھر بھی بھر گیا، باہر صفہ کا جو چبوترا تھا وہ بھی کوئی تقریباً 300 سے زائد آدمی جمع ہو گئے۔ اب میں پریشان تھا کہ کھانا تو اتنا سا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے آدمیوں کو دعوت دے دی۔ حضور نے فرمایا کہ کھانا میرے پاس لاؤ۔ حضور نے اس کے اوپر اپنا دست مبارک رکھا اور کچھ دعا کی اور پڑھ کر دم کیا، اور حضور نے فرمایا کہ کمرے میں 10 آدمی ان کو بلاؤ کھانے کے لیے۔ تو 10 آدمی کھانے میں بلائے گئے۔ ظاہر چھوٹا سا حجرہ تھا تو وہ کھانا کھاتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ اس طرح کوئی 300 کے قریب آدمی نمٹ گئے، سب نے کھانا کھایا، اور حضرت انس سے حضور نے فرمایا کہ یہ لے جاؤ اپنی والدہ کو دے دو۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں مجھے اندازہ کہ جب میں لایا تھا اس وقت زیادہ وزنی تھا یا اب زیادہ وزنی ہے کھانا، تو کھانا اسی کے اسی طرح سب نے کھا لیا۔ تو انس بن مالک کہتے ہیں میں نے سب لوگوں کو دعوت دی تھی، کھانا کھا کر لوگ جا رہے تھے، باہر بیٹھے تھے، آخری جو لوگ تھے تو وہ وہیں بیٹھے گپیں لگا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنا چاہتے ہیں لیکن وہ پھر کسی نہ کسی بات کو چھیڑ کے شروع ہو جاتے ہیں۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ معاملہ یہ تھا کہ اسی کمرے میں اسی گھر میں زینب بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ دیوار کی طرف رخ کر کے اپنا چہرہ کر کے پردہ کر کے، اب ظاہر ہے کہ خاتون اور وہ بھی دیوار کی طرف رخ کر کے، تو حضور چاہتے ہیں کہ یہ ذرا کھلی آسانی سے ہو جائے کہ گھر میں مجمع بیٹھا ہوا ہے، لیکن ان لوگوں کو کوئی احساس نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اٹھتے ہیں، وہ پھر کوئی نہ کوئی بات چھیڑ دیتے ہیں۔ بالآخر حضور اٹھے اور باہر تشریف لے گئے، تو کچھ لوگ ساتھ پھر بھی چلے گئے، لیکن 3 آدمی ایسے تھے کوئی کہ وہ وہیں بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے ہیں۔ تو باہر لوگوں کو رخصت کر کے حضور دوبارہ کمرے میں آئے تو دیکھا کہ وہ 3 پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضور نے وضعداری اور مروت آپ کے اندر بہت غالب تھا، تو حضور اب اپنی زبان سے یہ نہیں کہنا چاہتے تھے کہ بھئی تم میرے گھر سے نکلو، کسی مہمان کو کون کہتا ہے کہ بھئی اب یہاں سے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور سیدھے حضرت عائشہ کے حجرے میں پہنچے، تو حضرت عائشہ نے مبارکباد دی۔ انس تو خادم کے طور پر حضور کے ساتھ تھے، انہوں نے مبارکباد دی کہ آپ کو نئی شادی مبارک ہو، مبارکوں کا تبادلہ ہوا۔ پھر دوسری ازواج کو پتہ چلا کہ حضور یہاں عائشہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، تو وہ بھی آ گئیں اور سب نے مبارکباد دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کی مبارکبادیں وصول کر کے دوبارہ کمرے میں آئے، تو وہ 3 آدمی پھر بیٹھے، تو حضور کو بڑی تکلیف ہوئی۔ پھر حضور دوبارہ نکلے، یہ کہہ نہیں رہے کہ آپ نکلو یہاں سے، شاید انہوں نے اس وقت محسوس کیا ہو، تو وہ تینوں آدمی بعد میں نکلے دیر سے۔ تو انس کہتے ہیں میں نے جا کر حضرت عائشہ کے گھر میں تھے حضور، تو میں نے کہا کہ جی وہ کمرہ خالی ہو گیا، چلے گئے لوگ۔ تو پھر حضور تشریف لائے اور ابھی کمرے کا پردہ ڈالا ہی تھا کہ تھوڑی دیر بعد حضور واپس تشریف لائے اور کہتے ہیں مجھے بلا کر سب سے پہلے یہ آیت مجھے سنائی۔ یہ جو آیت ہے تفصیلی لمبی آیت ہے اور اس میں کافی احکامات دیے گئے ہیں، اور پھر میں نے لوگوں کو آگے اللہ کا حکم یہ پڑھ کر سنایا۔ اس میں حکم دیا گیا ہے
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، آج کے بعد کوئی آدمی نبی کے گھر میں داخل نہیں ہوگا، تمہارا داخلہ بند ہے۔ لا تدخلوا بیوت النبی کی صرف ایک استثناء ہے، الا ان یؤذن لکم الی طعام، سوائے اس کے کہ تمہیں اجازت دی جائے کسی کھانے کے لیے، کسی دعوت کے لیے، نبی خود بلائیں تو تب تو تم نبی کے گھروں میں داخل ہو سکتے ہو، اور اگر دعوت نہ دی جائے تو بلا وجہ حضور کے کمروں میں اور گھروں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ کھانے کے لیے بھی اگر بلایا جائے تو صرف وقت پر پہنچیں، یہ نہیں کہ کھانا پکنے کے انتظار میں بیٹھے رہیں، غیر ناظرین اناہ، کھانے پکنے کے انتظار میں نہیں بیٹھنا، وہاں جا کر بلایا ہو 10 بجے 11 بجے اور صبح سے ہی بیٹھے ہوئے وہاں مجلس جما کر لوگ بیٹھ جاتے تھے، گپاسٹنگ شروع ہو جاتی تھی، اب جی دیگیں کھڑک رہی ہیں، اب کھانا پک رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو اس طرح کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ کھانا پک جائے اور مقررہ وقت پر بلایا جائے تب تو آپ جا سکتے ہیں، اور یہ صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ یہ عام قانون ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں جو سونے کا کمرہ ہے اس میں بغیر اجازت کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر کھانے کے لیے دعوت ہو تو پھر گھروں میں جا سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی جو وقت مقررہ ہے اس پر جائیں، پہنچیں، اس سے پہلے آ کر مجمع لگا کر بات کرنا درست نہیں ہے۔ بیت کا کہا ہے، باہر اگر کوئی الگ سے جگہ ہے ٹھیک ہے، وہاں کوئی بیٹھ سکتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن گھر جو اندرون خانہ ہے وہاں نہیں آ سکتے، اور نہ ہی کھانے کے انتظار میں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بس بے تکلفی سے آ گئے، اب خاتون کھانا بنا رہی ہے اور وہیں بیٹھے گپے لگا رہے ہیں، انتظار جی اب کھانا پکے گا تو پھر ہم کھائیں گے، تو پابندی لگا دی، غیر ناظرین الہ۔ ایک تو یہ کہ کھانے سے پہلے آ کر مجمع نہ لگائیں، اور دوسرا یہ کہ ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے کھانے کے لیے، تم بلائے جاؤ تو فادخلوا، پھر نبی کے گھر میں داخل ہو سکتے ہو۔ لیکن اگلا معاملہ یہ ہے کہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ، جب تم کھانا کھا چکو تو فی الفور فانتشروا، وہاں سے چلے جاؤ، کھانے کے لیے بلایا ہے تو اب کھانا کھاؤ اور فارغ ہو کر چلے جاؤ۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، وہاں باتوں میں مشغول مت ہو۔ ہوتا یہ کہ دسترخوان پہ کھانا کھانے کے بعد پھر وہاں بیٹھے ہوئے دنیا جہان کی گپ شروع کر دیتے ہیں، ادھر کی ادھر کی۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ منتظمین کو دوسری شفٹ لگانی ہے تو آپ وہاں دسترخوان پر جمے بیٹھیں، تو یہ بھی کیا ہے، خرابی کی بات ہے۔ کھانے سے پہلے بھی مجمع مت لگاؤ اور کھانے کے بعد بھی اس جگہ پر مجمع مت لگاؤ، باہر کہیں اور کوئی جگہ ہے تو ٹھیک ہے جاؤ باتیں کرو، لیکن ولا مستانسین لحدیث، کسی بات کے اندر مشغول ہو کر گپ شپ لگا کر دل لگا کر بیٹھ جاؤ اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تم پر لازمی اور ضروری ہے۔ نبی تو اپنی زبان سے یہ نہیں کہیں گے کہ تم میرے گھر سے چلے جاؤ، کیوں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ان ذالکم کان یؤذی النبی، اگر تم کھانے کے وقت سے پہلے آ کر بیٹھ کر گھروں میں داخل ہو جاؤ یا کھانا کھانے کے بعد وہاں گپ شپ لگانے کے لیے، وقت گزاری کے لیے دسترخوان پر بیٹھو، اس سے نبی کو تکلیف ہوگی، انہیں اور بہت سارے کام کرنے، تو اب وہاں مداخلت کرنا، اور جب کہ خاتون خانہ بھی وہاں موجود ہو تو پھر تو زیادہ تکلیف ہے۔ ذالکم کان یؤذی النبی، تمہاری اس حرکت سے نبی کو تکلیف ہوئی۔ فیستحیی منکم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے شرم کی، شرم کے مارے تم سے یہ بات نہیں کہی کہ تم میرے گھر سے نکلو، مروت کے خلاف بات تھی، لیکن یاد رکھو واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ کھری اور سچی باتیں بیان کرنے میں کوئی شرم نہیں کرتا، اسے تو تمہاری تربیت کرنی ہے، تو جس نے تربیت کرنی ہے اس کے لیے کیا ہے، حق بیان کرنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی شرم نہیں۔ حضور تو وضع داری اور مروت میں
ہاں جی، تمہیں کچھ نہیں کہتے، لیکن تمہیں خود احساس ہونا چاہیے کہ ہم نبی کی تکلیف اور ایذا کا باعث نہ بنیں۔ اسی طرح ایک اور حکم جاری فرمایا، مسلمانوں سے کہا گیا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، کسی کام کاج کے لیے ازواج مطہرات سے کوئی چیز لینی ہو، گھر میں ویسے داخلہ تو ممنوع ہے، نہیں آ سکتے، لیکن اگر کوئی لین دین، متاع، کوئی استعمال کی چیز یا کوئی کھانا پینا کچھ چاہیے ہے تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، پردے کے پیچھے سے ان سے ادب کے ساتھ درخواست کرو کہ یہ ضرورت ہے، یہ ہمیں چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بے دھڑک جیسے پہلے تم داخل ہوا کرتے تھے گھروں میں حضور کے، تو ایسے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی سوال کرنا ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز لینی ہے، متاعاً، استعمال کی کوئی چیز، تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، پردے کے پیچھے سے ان سے سوال کرو۔ تو یہ حجاب کا قانون یہیں پہ نازل ہوا کہ حجاب کے بغیر ازواج مطہرات سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ خود ازواج مطہرات کو بھی کیا ہے، پردہ کرنا ہے، اور باقی مردوں کو بھی حکم دے دیا، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، پردے کے پیچھے سے بات کرنا ازواج مطہرات کے ساتھ، یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کا بھی سبب ہے اور ان خواتین کے دلوں کی پاکیزگی کا بھی سبب ہے۔ انسان ہے، اور انسان جو ہے اس کے دل میں وسوسے اور خیالات شیطان طرح طرح کے ڈالتا رہتا ہے، تو اس سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ پردہ کیا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی رعایت رکھتے تھے۔ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت صفیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کسی کام کے لیے مسجد نبوی کے دروازے پر آئیں، اور وہ کچھ وہاں دروازے پر کھڑے ہو کر حضور ان سے کسی گھریلو مسئلے پر کوئی بات چیت کر رہے تھے، کیونکہ آپ اعتکاف سے باہر نہیں جا سکتے تھے، تو وہاں باہر کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ تو دو آدمی گزر رہے ہیں، تو حضور نے ان دونوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو یہ میری بیوی صفیہ ہے کہ میں کسی غیر عورت سے باتیں نہیں کر رہا۔ تو ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم کیسے اس طرح کا کوئی بدگمانی کر سکتے ہیں کہ آپ کسی غیر عورت سے بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان الشیطان یجری الانسان مجری الدم، انسان کے خون کی جگہ شیطان دوڑتا ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈالتا رہتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ تم شیطانی وسوسے سے بچ جاؤ، اس لیے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کسی غیر عورت سے بات نہیں کر رہا، میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں، صفیہ سے۔ واللہ عالم ان دونوں آدمیوں کے دلوں میں کوئی خیال آیا کہ جس کی وجہ سے حضور نے بلا کر وضاحت کی، جی، یا ویسے قانون اور ضابطہ بتلا دیا کہ شیطان وسوسے سے باز نہیں آتا، باقی لوگ تو بعد کی بات ہے، نبی کے بارے میں بھی الٹے سیدھے وسوسے ڈالتا ہے، تو اس لیے اس وسوسے سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا مواضع التہم، تہمتوں کے مقامات سے بچو، جہاں تہمتیں لگ سکتی ہیں، الزام تراشی ہو سکتی ہے، تم خود بچو، احتیاط کرو، کیونکہ نیک نیتی سے آپ نے کوئی بات کی ہے یا کام کیا ہے یا معاملہ ہوا ہے، لیکن باتیں بنانے والے جو ہیں وہ بات کا بتنگڑ بنا کر کچھ سے کچھ تہمت سے تہمت لگاتے ہیں، اس لیے تہمت والی جگہ سے بچنا چاہیے۔ پھر دوبارہ ان کو احکامات دیے مسلمانوں کو، یاد رکھو ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تم کو کوئی حق نہیں پہنچتا، تمہارے لیے یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف پہنچاؤ۔ جس بات سے نبی کو ایذا ہو، تکلیف ہو، تو وہ تمہارے لیے کسی صورت جائز نہیں ہے۔ یہ امت کے تمام لوگوں پر حرام ہے کہ وہ کسی قسم کی ایذا رسانی کریں۔ اور اسی پہلو سے اگلی بات بھی کر دی، تقریب تو یہی تھی لیکن اگلا قانون اور ضابطہ بھی بتلا دیا، وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، یاد رکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی کوئی آدمی اس کو یہ جائز نہیں ہے کہ ازواج مطہرات سے نکاح کرے۔
حضور کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں اور ماؤں سے نکاح کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ تمام ازواج مطہرات ابھی ان کی کافی عمر تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ کا تو ابھی بہت دورانیہ لمبا، اس وقت حضور کے وصال کے وقت ان کی ذرا 19-20 سال کی عمر تھی، تو اس کے بعد ابھی بہت وقت ان کی زندگی کا پڑا تھا۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور نے جو شادیاں کی تھی امت کی تربیت کے لیے تھی، تو وہ شادی کریں گی یا امت کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں گی، اور پھر ایک بہت اونچے مرتبے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہوں اور پھر وہ کسی امتی سے نکاح کریں، یہ نبی کی عظمت کے خلاف بات ہے، یہ نبی کو ایذا اور تکلیف دینے کی بات ہے۔ اس مسئلے پر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے آب حیات میں۔ بڑی اہم بات حضرت نے یہ فرمائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنے قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور زندوں کی بیویوں سے شادیاں نہیں کی جا سکتی۔ جو آدمی زندہ موجود ہے اس کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی، جو فوت ہوگا اس کی بیوی سے شادی ہوگی نا، تو باقی امتی تو فوت ہو جاتے ہیں، ان کی بیویوں سے شادیاں ہو جاتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور حجرہ عائشہ میں موجود ہیں، تو وہاں ان کی ازواج مطہرات کے ساتھ تعلق منقطع ہی نہیں ہوا۔ جب تعلق منقطع نہیں ہوا تو آگے نکاح کرنے کی تمہارے لیے کیسے اجازت ہے؟ اس پر حضرت نے بڑے تفصیلی عقلی اور نقلی دلائل جمع کیے ہیں، لیکن چونکہ کتاب مشکل ہے تو اس لیے لوگ پڑھتے پڑھاتے کم ہی ہیں، کیونکہ اس میں بہت سارے ریاضی کے اور فزکس اور کیمسٹری کے قوانین حضرت نے استعمال کیے ہیں، عقلی طور پر بات سمجھائی ہے، حضور کی حیات مبارکہ کو عقلی بنیادوں پر سمجھایا ہے کہ کیسے اپنی قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ وما کان لکم، تمہارے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ نبی کو ایذا پہنچاؤ، اور اگر حضور کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اگر حضور کی ازواج مطہرات سے تم نکاح کرو گے یا بد نظری سے انہیں دیکھو گے تو یہ حضور کی ایذا اور تکلیف کا سبب ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یاد رکھو ایسی کوئی بھی حرکت یا اس طرح کا کوئی بھی خیال اور وسوسہ تمہارے دماغ میں آنا، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم، بہت بڑی خرابی کی بات ہے۔ تو چونکہ حضور کی شادیاں کسی دنیاوی یا خواہشات اور لذت کی بنیاد پر نہیں تھیں، حضور کی شادیوں کا مقصد تو خواتین خانہ کے ذریعے سے دین کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا تھا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہیں یاد کرنا ہے جو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا اور آپ نے جو تلاوت کی۔ تو تعلیم و تربیت کا کام انہماک کے ساتھ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب اس سے وہ فارغ ہوں باقی تمام امور سے۔ لہذا حضور کے بعد اگلے 30 سال تقریباً ان تمام ازواج مطہرات نے تعلیم و تربیت کی درس کی مسند بچھائی، اور من وراء حجاب سوالات کی اجازت تھی۔ فاسألوہن، تعلیم و تربیت کا قانون بھی بیان کر دیا کہ نبی کی ازواج مطہرات سے علم حاصل کر سکتے ہو، سوالات کر سکتے ہو، اور وہ پردے کے پیچھے سے جوابات دیں گی، درس و تدریس کا کام کریں گی، تو اس لیے پردے کے پیچھے سے ہوگا، آمنے سامنے بات نہیں ہو سکتی۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، وہ گھر میں آتے جاتے تھے حضرت عائشہ کے پاس، تو وہ براہ راست سوالات کر لیتے تھے۔ حقیقی خالہ ہیں، اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں عروہ بن زبیر، تو اس لیے ان کا آمد و رفت تھا۔ اگر کسی نے تحریری سوال کرنا ہوتا تھا یا ویسے شرم آتی تھی تو وہ حضرت عروہ کو سوال لکھ دیتے، وہ جا کر حضرت عائشہ سے پوچھ کر آ کر مسئلہ بیان کرتے۔ تو اس پورے دورانیے میں حضرت عثمان کی شہادت کے بعد بلکہ حضرت علی کا زمانہ بھی ہے جس میں حضرت عائشہ نے تعلیم و تربیت کا یہ کام کیا ہے۔ تو چونکہ ذرا عمر انہی کی تھی، حضور کے وصال کے وقت سب سے چھوٹی عمر کی تھیں، اس لیے آپ نے تقریباً 50 سال حضور کے بعد جو ہے یہ تعلیم و تربیت کا کام کیا ہے۔ تو یہ بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن حکیم نے یہاں حکم بیان کر دیا۔ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سے واضح کیا ہے، بڑی اہم بات یہاں پر مولانا نے واضح کی ہے کہ چونکہ جماعت بنتی ہے تعلیم سے اور تربیت سے،
اور تعلیم و تربیت کی ذمہ داریاں بیت نبی پر عائد ہوتی ہیں، تو بیت نبی میں ازواج مطہرات داخل ہیں۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد کو حضرات حسن و حسین کو اور حضرت علی کو اپنی چادر کے نیچے لے کر کہا تھا کہ ہؤلائی اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ ان کو بھی اسی طرح پاک کر دے جیسے۔ تو اگرچہ بیت النبی کا اطلاق صرف ازواج مطہرات پر ہوتا ہے، بیٹیوں کی شادیاں ہو گئیں تو دوسرے گھر چلی گئیں تو وہ دوسرا گھر ہے، اس لیے باقی تینوں بیٹیاں ان کے جو گھر تھے ان کے بارے میں کہیں حضور نے اہل بیت کا لفظ استعمال نہیں کیا، صرف حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد حضرات حسن و حسین کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور پھر یہاں ایک اور بات بھی حضرت سندھی نے واضح کی ہے، اور وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ازواج مطہرات کے اخراجات کا جو نظام بنایا تھا، اسی نظام کو حضرت ابوبکر صدیق نے بعد میں قائم رکھا۔ جی، اشتباہ ہوا حضرت فاطمہ کو کہ وہ باغ فدق لینے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچ گئی کہ مجھے وراثت چاہیے، تو وہاں حضرت ابوبکر صدیق نے واضح طور پر اس چیز کو متعین کر دیا کہ جو حضور نے اپنی زندگی میں اپنے بیت نبی کے اخراجات کا جو نظام بنایا ہوا تھا، جس نظام کے تحت تمہیں بھی حصہ ملتا تھا اور باقی ازواج مطہرات کو بھی ملتا تھا، یہ انتظام حضور کے بعد بھی جاری رہے گا۔ حضور کی وراثت نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہماری وراثت درہم اور دنانیر نہیں ہوتی کہ اس وراثت کی بنیاد پر اولاد کو کیا حصہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فاطمہ ناراض بھی ہوئیں، ہاں جی، اور بڑے غصے کے ساتھ وہاں سے نکل کر گھر میں جا کر اپنے آپ کو بند بھی کر لیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ وہ حق کو حق تک پہنچانے کے لیے کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو ابوبکر صدیق نے یہ فیصلہ کیا کہ جیسا انتظام حضور کی زندگی میں چل رہا تھا اسی کے مطابق کیا ہے یہ نظام چلے گا۔ اس پر بھی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے آب حیات میں یہ گفتگو کی ہے کہ جب نبی اپنے قبر مبارک میں زندہ ہیں تو وراثت کیسی؟ ایک طرف کہتے ہو کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہے اور دوسری طرف وراثت مانگتے ہو، وراثت کس بات کی؟ یہاں مولانا سندھی نے کہا ہے کہ یہ شیعوں کے فضول اور لغو لوگ ہیں، غوغا من الشیعہ کا لفظ الہام الرحمن میں استعمال کیا ہے، یعنی کمزور قسم کے لوگ جو ہے، شور شرابہ مچانے والے لوگ، گانے بجانے والے، ہاں جی، ان لوگوں نے جو شور مچا رکھا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں جی، جس نے بھی اس طرح کی کوئی بات کی تو ابو بکر و عمر و عثمان نے ان تمام چیزوں کو رد کر دیا، وہی انتظام جاری رہا۔ اور مزے کی بات ہے کہ وہی انتظام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے بھی اسی کو جاری رکھا، کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل۔ اگر یہ وراثت ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلو اپنے دور خلافت کے اندر اس میں کوئی تغیر و تبدل کرتے، تو انہوں نے بھی نہیں کیا۔ تو اصل بات وہی ہے جو حضرت نانوتوی نے جس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، آپ کے جو مال جو آپ ازواج مطہرات کے لیے اور باقی ائمہ اہل بیت کے لیے خرچ کرتے تھے وہ اسی نظم کے تحت ہی چلے گا، اس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ وراثت تو اس کی ہوتی ہے جو مکمل طور پر دنیا سے چلے گئے اور فوت ہو گئے، حضور تو اپنی قبر مبارک میں زندہ۔ انہی آیات سے حضرت نانوتوی نے حضور کی حیات مبارکہ ثابت کی ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ اجازت نہیں ہے کہ تم حضور رسول کو ایذا پہنچاؤ، ان تبدوا شیئا او تخفوہ، اگر تم نے کوئی اس حوالے سے غلط چیز ظاہر کی یا دل کے اندر چھپا کر رکھی، حضور کو ایذا رسانی یا حضور کی ازواج مطہرات کے حوالے سے کسی قسم کی تم نے کوئی بات دل میں چھپائی یا زبان درازی کی، تو یاد رکھو فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے ہر چیز کو جانتا ہے کہ کس نے کیا حرکت کی ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تمام ازواج مطہرات کو ایذا پہنچانا
برا بلا کہنا، ازواج مطہرات کے بارے میں زبان درازی کرنا، یہ قطعی طور پر حرام قرار دے دیا گیا کہ یہ بات کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ چونکہ مدینہ کے منافق اور وہاں جو بسنے والے وہ یہودی معاہد جو غیر مسلم تھے، وہ کسی نہ کسی بہانے سے حضور کو ایذا پہنچانے کے لیے کردار ادا کرتے تھے، خاص طور پر غزوہ احزاب اور اس سے پہلے کے معاملات میں۔ تو اس احزاب کے موقع پر یہ قانون نازل کر کے پابندی لگا دی، اور ازواج مطہرات کا جو ریاستی اور حکومتی سٹیٹس ہے وہ واضح کر دیا کہ نبی اس ریاست کے سربراہ ہیں، تو ان کی ازواج مطہرات تمہاری مائیں ہیں، ان کو کسی قسم کی ایذا رسانی نہیں کی جا سکتی۔ اب یہاں پابندی لگا دی کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کوئی داخل نہیں ہو سکتا نبی کے گھر میں۔ تو اب سارے مسلمانوں کو یہ حکم ہو گیا۔ تو اب بڑا معاملہ یہ ہے کہ عائشہ کے والد ابو بکر صدیق ہیں، تو ادھر سے وہ ام المومنین حضرت عائشہ قرار پائیں، ان کے گھر میں کوئی مرد داخل نہیں ہو سکتا۔ عمر فاروق ہیں، ان کی بیٹی حفصہ حضور کی کیا ہے، نکاح میں ہے۔ تو جب مردوں کو سب پر بین لگا دیا کہ کوئی مرد داخل نہیں ہوگا سوائے کھانے کی دعوت دی جائے تو جائیں اور کھانا کھا کر فوراً واپس آئیں، تو اگلی اس آیت میں استثناء کیا گیا کہ ان ازواج مطہرات کے پاس ان کے باپ جا سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، ازواج مطہرات کے جو والد ہیں وہ جا سکتے ہیں، ان کے لیے کسی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، امت کی گو مائیں ہیں، لیکن باپ تو باپ ہے، باپ کا حق ہے، تو والد آ سکتے ہیں۔ ولا ابنائہن، اور اگر کوئی بیٹے ہیں، ام سلمہ کے جیسے بیٹے یا پہلے شوہروں سے تھے، تو وہ اگر جانا چاہیں اور وہ بھی، ان میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ولا اخوانہن، حقیقی بھائی ہیں جیسے عبد الرحمن ابن ابی بکر وغیرہ وغیرہ، حضرت ابو بکر صدیق کے باقی بیٹے، تو وہ اپنی بہن سے ملنے کے لیے گھر جا سکتے ہیں۔ ولا اخوانہن ولا ابنائی اخوانہن، ایسے ہی بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے، جو پیچھے دوسری مسلم عورتوں کا، جو عام عورتوں کا قانون پیچھے سورۃ نور میں بیان کیا گیا ہے، اسی قانون کے مطابق ازواج مطہرات میں بھی جو محارم ہیں، محرم ہیں، جن سے شادی نہیں ہو سکتی، ان تمام کا گھروں میں آنا جانے کی اجازت ہے۔ اس کو اسپیشل یہاں استثناء کیا، کیونکہ پہلی آیت میں تو مکمل بین لگا دیا تھا کہ کوئی مرد ازواج مطہرات کے گھر داخل نہیں ہو سکتا۔ ولا ابنائی اخواتہن، اور نہ ہی بہنوں کی اولاد جو ہے، جیسے عروہ بن زبیر ہے، اسماء کی اولاد، تو ان کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ولا نسائہن، اور باقی خاندان کی عورتیں اور دوسرے لوگ ملنے ملانے کے لیے آتی ہیں تو ٹھیک ہے۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ہی ان کے وہ غلام جو ان کی خدمت کے لیے ہیں، تو وہ بھی آ جا سکتے ہیں۔ اب انس بن مالک اگرچہ غلام نہیں تھے، لیکن خدمت گار تھے اور بچپن سے حضور کے ہاں تھے، تو گھر سے سودا سلف لانا آنا جانا ان کا رہتا تھا۔ یا جیسے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہمارا ایک غلام تھا، کوڑی کا اسے مرض لاحق تھا، وہ ہمارے ہی برتن میں کھاتا، میرے ہی بستر پر سوتا، اور میرے ہی ساتھ وہاں کھانے میں اور باقی چیزوں میں شریک ہوتا تھا۔ واتقین اللہ، لیکن یہ اللہ سے ڈرتی رہیں۔ ازواج مطہرات سے بھی کہا اللہ سے ڈریں، تقوی اختیار کریں۔ کیوں؟ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگہبان ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے، کوئی بات اور کوئی بھی عمل چھپا ہوا نہیں ہے۔ جب نبی کی یہ عظمت ہے اور نبی کو ایذا پہنچانا درست نہیں ہے، تو پھر اگلا لازمی قانون اور ضابطہ یہ بھی مسلمانوں پر عائد کر دیا گیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی کی عظمت اور اس کی بلندی کا حال یہ ہے کہ خود اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ یصلون علی النبی، صلاۃ کا لفظ جس نسبت سے استعمال ہو رہا ہو اسی نسبت سے اس کا معنی ہوگا۔ جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت سے ہے تو اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، نبی پر خاص رحمت نازل ہو رہی ہے، اور فرشتے جو صلاۃ پڑھتے ہیں تو وہ حضور کے لیے کامیابی کی، ترقی کے لیے، بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یصلون علی النبی، جب اللہ اور فرشتے یہ کام کرتے ہیں تو جو دنیا میں مسلمان ہیں، جو فرشتوں کے نقش قدم پر چل کر اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں بھی حکم دیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ،
وسلموا تسلیما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھو، صلو علیہ رحمت بھیجو، اور سلموا تسلیما اور سلام بھیجو۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، سلام پڑھنا تو ہمیں آ گیا، آپ نے ہمیں سکھا دیا، التحیات کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ، تو وہاں السلام علیک ایھا النبی، اب نماز کے اندر بیٹھ کر التحیات میں ہم نبی پر سلام بھیجتے ہیں اور نبی کو مخاطب کرتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ السلام علیک یہ ہم نے آپ سے سیکھ لیا، لیکن یہ صلاۃ کیا ہے؟ صلاۃ کیسے؟ آپ یہ سکھائیں ہمیں کہ ہم صلاۃ کیسے بھیجیں آپ پر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو درود ابراہیمی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ یہ خود درود ابراہیمی اسے کہتے ہیں، یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفصیل میں خود پڑھ کر سنایا کہ یہ پڑھو، یہ ہے صلاۃ۔ باقی جتنے بھی درود ہیں وہ بعد میں لوگوں نے وضع کیے ہیں، لوگوں کی اپنی کسی کی اپنی طبیعت سے کسی نے کوئی درود جو ہے وہ حضور پر پڑھنا شروع کیا، اختصار کیا، لیکن حضور نے جو امت کو سکھایا ہے صلاۃ و سلام وہ یہ ہے درود ابراہیمی۔ تو صحابہ نے اس کے بعد سے یہ درود حضور پر بھیجنا شروع کیا۔ اب درود کا مطلب کیا ہے؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی رحمت نازل ہو، یعنی حضور کا مشن، آپ کی تعلیم دنیا میں غالب ہو، آپ کی تعلیم کی اہمیت ہر درود پڑھنے والے کے دل و دماغ میں ہو۔ جیسے نبی نے اس کے لیے اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کی اس کو غالب کرنے کے لیے، تو یہ درود پڑھنے والے بھی ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کریں۔ تو چونکہ تعلیم و تربیت کے ذریعے سے پارٹی بنتی ہے، تو اس کی تعلیم کا ایک اہم پہلو جو ہے وہ درود شریف ہے۔ اس لیے 24 گھنٹے میں کم از کم ایک دفعہ نماز کے علاوہ، نماز میں تو ہر نماز میں التحیات جو آخری التحیات ہے اس کے اندر درود و سلام پڑھنا ہے، یہ درود ابراہیمی ہر حال میں پڑھنا ہے، اور معنی کا لحاظ رکھ کر پڑھا جائے تو بہت اس کے فائدے ہیں، لیکن غفلت سے لوگ پڑھتے ہیں، پڑھ کر گزر جاتے ہیں تو اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی 100 مرتبہ کم از کم مشائخ کا طریقہ ہے کہ درود شریف کی روزانہ تسبیح کی جائے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے خاندان کی آل اولاد کی، بیت النبی کی آل میں تمام شامل ہیں، ان تمام پر اللہ کی رحمت کا اللہ سے مطالبہ کیا جائے کہ اے اللہ ان پر درود و سلام بھیج۔ نبی کی عظمت اور ان کے گھر کی عظمت کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور نبی کو تکلیف پہنچانا یہ لعنت کا سبب ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یاد رکھو جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کو ایذا اور تکلیف پہنچاتا ہے تو لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں اس پر لعنت برستی ہے۔ جو نبی کا مذاق اڑائے، نبی کے بارے میں توہین آمیز کلمات کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایذا اور تکلیف پہنچائے، اور بالخصوص اس وقت جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، تو یہ ایذا اور تکلیف، جیسے درود پڑھتا ہے کوئی آدمی تو حضور کو پہنچتا ہے، ایسے ہی کوئی آدمی بدبخت کوئی غلط جملہ زبان سے نکالتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے، تو وہ جملہ بھی پہنچتا ہے جس سے نبی کو ایذا اور تکلیف ہوتی ہے، اور جب نبی کو ایذا اور تکلیف ہوگی تو پھر اللہ کی طرف سے لعنت برسے گی۔ لعنت اللہ کی رحمت سے دور، دنیا میں لعنت کا اثر سیاسی غلامی اور معاشی تباہی اور بربادی ہے، بھوک و افلاس ہے، تو دنیا میں لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اور وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے توہین اور نبی کو ایذا پہنچانے والے لوگوں کے لیے بڑا ہی ذلت امیز عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے، اہانت والا، مہینہ کہا، جس کے بڑی ذلت اور بڑی رسوائی اس میں تمہیں حاصل ہوگی۔ اس لیے خبردار کوئی بھی نبی کی اور نبی کی آل اولاد اور ائمہ اہل بیت کی توہین اور تذلیل نہ کرے۔
والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور اسی طریقے سے نہ صرف نبی کو ایذا پہنچانا لعنت کا سبب ہے، بلکہ سچے مخلص مسلمان مرد اور عورت، اس نے کوئی جرم بھی نہ کیا ہو، بغیر مکتسبوا، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، بغیر جرم کے ان کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو ایسے لوگ جو انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں وہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں اور بہت بڑا واضح گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ازواج مطہرات کے حوالے سے اس زمانے میں حضور پر براہ راست تو تنقید نہیں کرتے تھے یہ منافقین، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے سربراہ تھے، تو حکمران سے خطرہ رہتا ہے کہ جی اگر ہم نے ان کے خلاف بات کی تو شاید ہمیں کیا ہے، کھانا پینا ہمارا بند کر دیا جائے، تو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات نہیں کرتے تھے، لیکن ازواج مطہرات پر کیا ہے، کیچڑ اچھالتے تھے۔ تو اس کے ذریعے سے جیسے عبداللہ ابن ابی نے اس موقع پر، جس کی تفصیل پیچھے سورۃ نور میں گزر چکی ہے، واقعہ افک کے تناظر میں، تو جس نے بھی یہ جھوٹا الزام حضرت عائشہ صدیقہ پر لگایا، الزام تراشی کی، تو اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے اور اس کے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس رکوع میں واضح کر دیا کہ نبی کو تکلیف پہنچانا یہ قطعی طور پر جرم ہے، حرام ہے۔ ان کی ازواج مطہرات کی کوئی توہین کرنا یا ان کو ایذا پہنچانا یہ بھی جرم قرار پایا، اور اس کے حوالے سے بنیادی قانون اور ضابطہ بتلا دیا کہ آئندہ ان کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوں گے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات ہے تو من وراء حجاب ہوگا، یہ نہیں کہ تم بے دھڑک آمنے سامنے آ کر سوال و جواب کرو۔ تو پورے رکوع میں بیت نبی کو سیکور کیا ہے، محفوظ کیا ہے۔ تعلیم و تربیت تبھی ہوگی ان کے ذریعے سے جب وہ محفوظ ہوں، اور خاص طور پر حضور کے بعد ازواج مطہرات کے حوالے سے تو یہ اس چیز کو کنٹرول کر کے پارٹی کی جو اجتماعی اور داخلی نظم و نسق کی حالت ہے اسے بہتر بنانے کے لیے یہ احکامات دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل۔ اجمعین۔